تیری گر لگی اچھی تو تیری جھوپڑی اچھی لگی، گر لگی اچھی تو تیری جھوپڑی اچھی لگی۔ کیا کہنے ہیں، جزاک اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے حوالے سے یہ سیریز، یہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور کل کی گفتگو کا خلاصہ یہ تھا کہ اس زمانے کے رواج کے مطابق دائیاں آتی تھیں اور وہ بچوں کو لے جاتی تھیں، اس کے عوض ان کو دولت ملتی تھی اور بچوں کو پالتی تھیں۔ وہ ایک پورا قافلہ آیا دائیوں کا، سب بہت خوش تھیں، صرف ایک دائی مسترب تھیں، نام تھا حلیمہ، کیونکہ سب عورتوں کو بچے مل گئے تھے، اس کے عوض دولت بھی مل گئی تھی، لیکن جناب حلیمہ سعدیہ نامی اس دائی کو کوئی بچہ نہیں ملا تھا، یہاں تک کہ صحن کعبہ میں گئیں، مایوسی کے عالم میں مغموم تھیں، صحن کعبہ میں گئیں، وہاں ملاقات بھی حضرت عبد المطلب سے، بلایا، پوچھا کیوں روتی ہے، کیوں اداس ہے، کیا ماجرا ہے، کیا سبب ہے، اپنا سبب بتایا، اپنے دل کا حال بتایا، مسکرائے، چہرے پر تبسم آیا حضرت عبد المطلب کے، اور کہا ایک بچہ میرے پاس ہے، اس کے عوض تجھے مال و دولت اور زر تو بہت نہیں ملے گا، اس کا پدر بھی اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن اگر تو چاہ تو اس کی پرورش کرنے کی ذمہ داری تجھے دے سکتا ہوں۔ گئیں دوڑتے ہوئے اپنے شوہر نامدار کے پاس، ان سے اجازت طلب کرنے کے لیے، اور حضرت عبد المطلب سے کہا کہ میں اپنے شوہر سے پوچھ کر آتی ہوں، اگر وہ اجازت دے تو پھر میں اس بچے کو گود لے لوں گی۔ تو کیا ہوا، حضرت عبد المطلب سے یہ کہا، یہ کہہ کر جلدی جلدی آئی حلیمہ اپنے ڈیرے پر، یہ کہہ کر حضرت عبد المطلب سے ان کا ڈائلاگ ہوا، بات ہوئی، اور پھر یہ کہہ کر جلدی جلدی آئی حلیمہ اپنے ڈیرے پر، کہا اپنے شوہر سے، کہا قسمت سے بچہ مل گیا ہے مجھ کو اے شوہر، کہا قسمت سے بچہ مل گیا ہے مجھ کو اے شوہر۔ اب اس بچے کا انٹروڈکشن کس طرح کرایا، کہا مگر اس کا پدر زندہ نہیں، کہہ دو تو لے آؤں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں لے آؤں، مگر اس کا پدر زندہ نہیں، کہہ دو تو لے آؤں، یہاں سے قافلے کے ساتھ خالی گود کیا جاؤں۔ اپنے شوہر سے کہہ رہی ہے کہ دیکھو سارے قافلے والوں کو تو بچے مل گئے، اگر اس بچے کو ہم نے نہیں لیا تو سب کی گودیاں بھری ہوئی ہوں گی، میں خالی گود واپس جاؤں گی، تو اگر کہو تو لے آؤں۔ اب یہ ڈائلاگ جاری ہے، یہ گفتگو جاری ہے، حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ کی اپنے شوہر نامدار کے ساتھ، کہتی ہیں ہماری ساتھنیں، کولیگز ہماری ساتھنیں بچوں کی دولت لے کے جائیں گی تو وہ ہنسیں گی مجھ پہ، تانے دیں گی، 100 باتیں بنائیں گی، ہنسیں گی مجھ پہ، تانے دیں گی، 100 باتیں بنائیں گی۔ تو شوہر نے اب رسپونڈ کیا، شوہر نے کیا ایڈوائس کی، کیا مشورہ دیا، اور بس یہی میں کہوں گا زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا جناب حلیمہ سعدیہ کی۔ کہا شوہر نے ہاں لے آؤ، کہا شوہر نے ہاں لے آؤ، شاید کچھ بھلائی ہو، ہماری بہتری اس طفل کی صورت میں آئی ہو، لے آؤ، شاید اس میں اللہ کی کوئی بھلائی ہو، شاید اس طفل، شاید اس بچے کے صدقے میں ہماری بھی کوئی بہتری ہو، بھائی شاید اس بچے کے صدقے میں ہماری بہتری ہو جائے۔ تو پھر کیا ہوا، اب یہ ڈائلاگ ختم ہو گیا، بات ہو گئی حضرت حلیمہ سعدیہ کے اپنے شوہر نامدار سے۔ اب حلیمہ جلد عبد المطلب کے پاس لوٹ آئیں، حلیمہ جلد عبد المطلب کے پاس لوٹ آئیں، وہ ان کو لے کے گھر پہنچے۔ اب یعنی جب جناب عبد المطلب کے پاس واپس آئیں، کہا میرے شوہر نے اس بات پر رضامندی ظاہر کر دی ہے، اب اس بچے کی رضاعت میں کروں گی، اس بچے کو میں پالوں گی۔ یہ بات ہو رہی تھی صحن کعبہ میں۔ اب کیا ہوا، حضرت عبد المطلب ان کو لے کے جناب آمنہ کے گھر پہنچے، تو حلیمہ جلد عبد المطلب کے پاس لوٹ آئیں، وہ ان کو لے کے گھر پہنچے، کتاب نور دکھلائی، وہ ان کو لے کے گھر پہنچے، وہ ان کو لے کے گھر پہنچے، وہ ان کو لے کے گھر پہنچے، بھئی اب آقا کا میلاد ہو رہا ہے، بھئی آپ سب شامل ہو جائے گا اپنے اپنے گھروں سے، وہ ان کو لے کے گھر پہنچے، کتاب نور دکھلائی، جو دیکھا آمنہ کو۔ اب میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں میرے بات کر، جناب منظر سوچئے، جناب حلیمہ سعدیہ نے نور کی کتاب کو دیکھا ہے اور والدہ محترمہ کو دیکھا ہے، ہماری مائیں قربان جناب آمنہ کی زندگی کے ایک لمحے پر، ہماری ماؤں کی زندگیاں قربان، جو دیکھا آمنہ کو، آمنہ کے لال کو، اس نے اس منظر پر کائنات کے تمام منظر قربان، کہ جب ایک ہی نظر میں جناب حلیمہ سعدیہ نے نور کو بھی دیکھا اور نور کی مادر گرامی کو بھی دیکھا، جو دیکھا آمنہ نے نور کو، جو دیکھا آمنہ کو، آمنہ کے لال کو اس نے خوشی سے ٹچ دیا، دنیا کے جاہو مان کو اس نے۔
سب irrelevant ہو گیا. اس سے پہلے یہ بحث تھی کہ اس کو اتنی دولت ملی, اس عورت کو اتنی دولت ملی, میرے حصے میں کیا آئے گا, اس بچے کے پاس دولت نہیں ہے. اب جب نور کو دیکھ لیا, اس لیے کہ تو ہے اے نور, تیرا سب گھرانہ نور کا, بس گھرانہ نور کو دیکھ لیا. اب مال, دولت, دنیا, زر, پیسے, سب کچھ irrelevant ہو گیا, ساری بات ہی ختم ہو گئی. اب کیا ہوا, حلیمہ جلد عبد المطلب کے پاس لوٹ آئیں. وہ ان کو لے کے گھر پہنچے, کتاب نور دکھلائی. جو دیکھا آمنہ کو, آمنہ کے لال کو اس نے خوشی سے تج دیا, دنیا کے جاہو مال کو اس نے. پھر کیا ہوا, اب حلیمہ دل میں کہہ رہی ہیں اور سوچ رہی ہیں, اس لیے کہ یہی وہ ماں تھی جناب آمنہ, یہی وہ ماں تھی جس سے مادر گیتی کی عزت تھی. بھئی یہی بچہ تھا جس سے خالق ہستی کی عظمت تھی, یہی بچہ تھا جس سے خالق ہستی کی عظمت تھی. اب کیا ہوا, حلیمہ, میں کہوں گا دھائی حلیمہ کی زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ, حلیمہ نے اٹھایا. بھئی میں اور آپ, ہم گناہ گار, خطا کار, کون سی برائی ہے جو ہم میں نہیں ہے. جو صاحب اولاد ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب آپ پہلی بار اپنے اولاد کو گود میں لیتے ہیں, ہاتھوں میں لیتے ہیں, تو کیا منظر ہوتا ہے. یہ ہم خطا کاروں کی, گناہ گاروں کی بات ہے. اب آپ یہ منظر تو سوچئے, حلیمہ نے اٹھایا آ کے بچہ دست الفت پر, حلیمہ نے اٹھایا آ کے بچہ دست الفت پر. برستا تھا تبسم سادگی بن بن کے صورت پر, برستا تھا تبسم سادگی بن بن کے صورت پر. کسی نے, اب کل تک کا منظرنامہ کیا تھا, کل تک کا منظرنامہ یہ تھا کہ سب کے پاس دولت تھی, جناب حلیمہ کے پاس دولت نہیں تھی. آج کا منظرنامہ کیا ہے سنیے, کسی نے بھی نہ پائی تھی وہ دولت مل گئی اس کو. آج جناب حلیمہ کو وہ دولت مل گئی جو کسی کو نہیں ملی. کسی نے بھی نہ پائی تھی وہ دولت مل گئی اس کو جو تھی معنی ہی معنی. اب وہ صورت مل گئی اس کو. تو اب کیا ہوا, اب جناب آمنہ نے لیا, چلی ڈیرے کی جانب آج ایسے نور کو لے کر, چلی ڈیرے کی جانب آج ایسے نور کو لے کر. مئو خورشید صدقے ہو رہے تھے جن کے قدموں پر, مئو خورشید صدقے ہو رہے تھے جن کے قدموں پر. سفر کا آغاز ہو گیا ہے, اب یہ واپسی کا سفر ہے. تمام اونٹ تیار ہیں, چونکہ جو پورا گروپ آیا تھا دایا عورتوں کا, سب نے اپنے اپنے بچے لے لیے ہیں, اور جناب حلیمہ کی بھی قسمت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے. اب واپسی کا سفر ہے. اس واپسی کے سفر کی بھی اپنی الگ انوکھی پرنور داستان ہے کہ واپسی کا سفر تھا کیسا, اس کا ایک ایک لمحہ تھا کیسا, اس راستے میں کیا کیا معجزات ہوئے, اس راستے میں کیا کیا ہوا, کل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے انشاءاللہ. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. سبحان اللہ. ماہ رمضان یوں آ گیا, بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا. کیسے تجھ سے کروں سامنا, گر رہا ہوں